سعودیہ میں حکمران وقت کی جانب سے جمعہ کا خطبہ جو ہے نا وہ تقریری صورت میں ملتا ہے، پورے ملک کے علماء جو ہے نا وہ مطلب پھر وہی لکھا ہوا تقریر جو ہے ہاں جی فالو کرتے ہیں اس کو، تو اس سے ہٹ کر نہیں وہ کر سکتے، تو کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں اس کی کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں، کچھ نیگیٹو بھی ہیں. پازیٹیو تو یہ ہے کہ یہ جس طرح ہمارے ملک پاکستان میں علماء بے لگام ہوئے میں اور وہ ممبر سے صرف نفرت اور کفر اور شرک کے فتوے اور گستاخ رسول کے فتوے نکالتے ہیں، اس سے تو کم از کم نجات ہے. اور پلس یہ ہے کہ وہ بڑے علماء ان کے وہ تقریر لکھ کے دیتے ہیں. لیکن نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ جمعے کا ممبر جو ہے وہ وضو استنجا کے مسائل سکھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی یہ پولیٹیکل ویکلی گیدرنگ ہے. جیسا میں نے کئی دفعہ بتایا، ایران میں ایک شہر کے اندر ایک جمعہ ہوتا ہے، اور جمعے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک شہر میں ایک جمعہ ہو. ہر گلی میں جامع مسجد اس لیے ہوتی ہے کہ چندہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے. انہوں نے ایران میں 15 لاکھ بندے صرف تہران شہر میں ایک جمعے کی نماز میں ہوتے ہیں، اور پریزیڈنٹ آف ایران وہاں پہ خطبہ دیتے ہیں. یہ تو ڈپٹی کمشنر کا کام ہے کہ وہ جیلم میں خطبہ دے، اور اسلام آباد شاہ فیصل مسجد میں عمران خان صاحب کو خطبہ دینا چاہیے. چلے نماز نہ بھی پڑھائے، خطبہ تو دے نا. تقریر تو وہ علماء سے بھی بہتر کر لیتے ہیں. باقی یہ جو سعودیہ میں کام ہو رہا ہے، اس کا پھر نقصان یہ ہو رہا ہے کہ سعودیہ میں جو پولیٹیکلی یعنی ان کی جو اپنی ملوکیت چل رہی ہے، اس میں جو غلط کام ہو رہے ہیں، جیسے بے یہی وہ پھیلا رہے ہیں، اس کے خلاف علماء بول نہیں پاتے، اور جو بولتا ہے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. ملوکیت کا یہ تو نقصان ہوتا ہے. اس لیے میں ڈیموکریسی کو ماڈرن فارم آف خلافت راشدہ سمجھتا ہوں، اسلامک ڈیموکریسی، جس میں کتاب و سنت کے دائرے کے اندر، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں جمہور محدثین کے نزدیک صحیح ہے، تو جمہور محدثین تو جمہور عوام الناس کے نزدیک جو مسلمان حلال کے دائرے میں طے کر لیں وہ ٹھیک ہے. یعنی یہاں پہ ہم نے اگر افطار کروانا ہے اور 50 بندے ہیں، تو ہم اس میں جمہور کی رائے لے سکتے ہیں کہ جی افطار کے اندر یہ تو طے ہے کہ شراب سرو نہیں ہوگی. یہ تو کتاب و سنت کے دائرے کے اندر پیپسی سرو ہونی ہے. چلے پیپسی پہ بھی اختلاف آتا ہے، اس کو چھوڑ دیں. روح افزا، شکنجبین، دودھ سوڈا یا سادہ پانی سرو کرنا ہے، اس میں تو آپ جمہور کی رائے لے سکتے ہیں نا. تو میرا خیال ہے کہ اس میں بیلنس ہونا چاہیے. اس طرح کریں کہ علماء کو ٹاپکس دے دیں اور ان کو کہیں کہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں اس ٹاپک کو ایڈریس کریں. جیسے محرم آئے تو وہ شان اہل بیت بیان کریں بجائے فضائل امیر معاویہ کانفرنس کروانے کے. اس کے لیے کوئی اور دن رکھ لیں آپ. اس طرح ربیع الاول آتا ہے تو نبی الاسلام کے بارے میں بیان ہونا چاہیے، جس طرح ہمارے پاکستان میں، تو پھر تو ٹھیک ہے. اور پھر پولیٹیکل جو ایشوز آتے ہیں اس کے اوپر بھی بولنا چاہیے. پاکستان میں بھی پولیٹیکل ایشوز کے اوپر صرف اتنا ہی بولا جاتا ہے کہ لوگ گورنمنٹ کے خلاف ہی بولتے ہیں. میں نے کبھی گورنمنٹ کے حق میں بولتے ہوئے نہیں کسی عالم کو دیکھا جو صحیح پالیسیز ہیں اس کے حق میں کو بول دے. اور ایون وہ تو صحیح پالیسیز کے خلاف بھی بول رہے ہوتے ہیں. سچائی کا ساتھ دینا مقصد نہیں ہوتا. مقصد تو اپنا ایک یعنی اس کو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے لانا ہوتا ہے نا. تو اس میں دیکھ لینا چاہیے. تو اسی لیے ہم جو ہے نا ملوکیت کے خلاف ہیں. تو اوور آل اس کی نیگیٹو چیزیں زیادہ ہیں جی ان چیزوں کی. پازیٹیو وہ ایک آدھ چیز یہ کہ چلو وہ ٹو دی پوائنٹ چیزیں بیان کریں گے، لیکن اس کا کیا فائدہ ہے اگر عوام جو ہے جاہل کی جاہل ہی مر جائے. تو بہتر یہ ہے کہ اوپن ہونا چاہیے. اچھا، اسی میں ضمن سوال یہ ہے کہ کیا ملک کے سربراہ کو ممبر سے ڈیفینڈ کرنا، خطبے کی صورت میں، جمعے کے خطبے میں ڈیفینڈ کرنا کیونکہ سعودیہ میں اکثر یہ پایا جاتا ہے یہ چیز، تو اس لیے نہیں، اگر وہ جائز کام کر رہے ہیں تو ڈیفینڈ کریں نا سر. ٹھیک. اب یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی زبان سے یو ٹرن کا لفظ نکل گیا ہے تو اب وہ یو ٹرن کو پازیٹیو ٹرمنالوجی بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یو ٹرن تو ایک نیگیٹو ٹرمنالوجی ہے. لیڈر کبھی یو ٹرن نہیں لیتا. لیڈر اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے دائیں بائیں ہو کے کوئی اور راستہ ضرور تلاش کر لیتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اس کی منزل جو ہے وہ مدینہ شریف ہے تو وہ یو ٹرن لے کے پیرس شریف پہنچ جائے. یو ٹرن کا تو مطلب ہے 180 ڈگری. ٹھیک ہے، ہاں آپ ڈیسیژن میکنگ میں کر سکتے ہیں، وقتی طور پہ کمپرومائز نبی الاسلام نے بھی کیا، صلح حدیبیہ کے موقع پہ کیا، لیکن آپ نے اسلام نے یو ٹرن تو نہیں لیا تھا. وقت کے اعتبار سے اسٹریٹجی بنائی، گول ایک ہی تھا کہ مسلمانوں کی ایک حکومت اسٹیبلش ہو جائے. تو وہ یو ٹرن کے فضائل اب لوگ بیان کر رہے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کا ڈیفینڈ نہ کریں. تو میں تو مطلب دیکھتا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرز اور ان کے فالوورز کے اندر بہت کمزوریاں پائی جاتی ہیں. آپ ٹاک شوز دیکھیں، ناجائز ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ بھی اچھال رہے ہوتے ہیں اور اپنی غلط چیزوں کا دفاع بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اگر جائز ہے تو دفاع ضرور کریں، جس طرح میں نے بھی کیا ہے. یعنی مجھے عمران خان صاحب سے کئی معاملات میں اختلاف ہے، لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم اقوام متحدہ میں جا کے گستاخانہ فلم اور کارٹون کا ایشو اٹھائیں گے، تو میں نے کہا جی میں ان کے ساتھ ہوں. تو یہ جرت پھر
نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی اور باقی لوگوں کی بھی ہونی چاہیے تھی نا کہ وہ کہتے ہیں ہاں جی ہمارے لیڈر نے یار صحیح بیان دیا ہے. اور اس مولوی کی بھی ہونی چاہیے تھی جو آئے دن ان کو یہودیوں کا ایجنٹ کہتا ہے, کیونکہ یہودیوں کا ایجنٹ تو وہ نہیں ہوگا جو اقوام متحدہ میں جا کے گستاخانہ فلم اور کارٹون کے خلاف آواز اٹھوائے گا اور اس کے اگینسٹ یورپین یونین کی طرف سے آفیشیل سٹیٹمنٹ آئے گی کہ پیغمبروں کے خلاف بولنا فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. یہ کریڈٹ تو عمران خان کو جاتا ہے نا, تو اس کے اوپر تعریف بھی کر دے نا, صرف ایک طرف ٹین ہی باندھ کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری طرف انہی عمران خان صاحب کے جو اسپوکس مین ہیں, جو ہمارے جیرم شہر کا ایک تحفہ جو انہوں نے امت کو دیا ہے, جو یعنی دین کے اعتبار سے بھی یعنی اس حکومت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے بھی, ان کی آپ زبان دیکھ لیں کیا ہے. تو وہ اس طرح کے لوگ نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہو, بنو قریظہ کے واقعے کی تفصیل بتا دیں جس میں یہودیوں کا قتل عام کیا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر. دیکھیں جی یہ بڑا کنٹروورشل ایشو ہے, کافروں کی طرف سے بھی اٹھایا گیا, خصوصاً جب وہ اے پی ایس کے اوپر حملہ ہوا تھا پشاور میں, اس وقت بھی یہ ایشو اٹھایا گیا تھا. اور جن لوگوں نے یہ کیا انہوں نے پلی لی تھی وہ بنو قریظہ والے واقعے سے, حالانکہ وہ تو کافروں کے ساتھ تھا اور وہ معاملہ بھی بالکل ڈیفرنٹ تھا. میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے غزوہ خندق سے ریلیٹڈ, آپ لکھیں غزوہ خندق انجینئر محمد علی مرزا, اس میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا. یہ واقعہ بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے. سورۃ الاحزاب کے اندر بھی اس کا ذکر اشارتاً موجود ہے کہ وہ جو تم قتل کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تھا. بیسیکلی ایک ٹریٹی تھی میثاق مدینہ, آپ کو پتہ ہے نا, مشہور, کہ اگر مدینہ کے اوپر حملہ ہوگا تو جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کیا جائے گا, جتنے بھی لوگ وہاں پہ آباد ہیں. پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مسلمانوں پہ حملہ ہے یا یہودیوں پہ حملہ ہے, اتفاق کے ساتھ ڈیفنس کریں گے مدینہ شریف کا. اب جب عبداللہ ابن ابی کے اکسانے کے اوپر عرب کے سارے قبائل مل کے غزوہ خندق, اسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے, حزب کہتے ہیں گروہ کو, کئی گروہ جو ہیں, یہ آخری ان کی کوشش تھی مسلمانوں کو ختم کرنے کی 5 ہجری کے اندر. یہ چڑھ دوڑے مسلمانوں کے اوپر. اب مسلمانوں کے پاس ڈیفنس کے لیے تھا کہ مسلمانوں کی بیک سائڈ کے اوپر تو پتھریلے پہاڑ تھے, وہاں سے تو حملہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ کوئی ایئر اٹیک تو ہو نہیں سکتا تھا, اور ان پہاڑوں کے اوپر, وہ چٹیل پہاڑوں کے اوپر گھوڑے تو چڑھ نہیں سکتے. ٹھیک ہو گیا. ایک طرف جو ہے وہ گھنے جنگلات سے, ان سے بھی حملہ نہیں ہو سکتا تھا. ایک طرف ایسی تھی جہاں پہ بنو قریظہ کے قلعے آباد تھے, وہاں سے حملے کے چانس تھے, ان کے ساتھ ویسے ہی ایگریمنٹ تھا کہ وہاں سے ان کو راستہ نہیں دیا جائے گا. ایک سائڈ خالی تھی, اس سائڈ کے اوپر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشورے کی برکت سے خندق کھودی گئی. اس خندق کے آثار کچھ ابھی بھی باقی رکھے ہوئے تبرکن. 7 مساجد, وہ 7 مسجدیں بھی بنی ہوئی ہیں وہاں پہ. خندق پہ نبی علیہ السلام کا جو مورچہ تھا وہاں پہ بھی ایک چھوٹی سی مسجد انہوں نے بنائی ہوئی ہے. مدینہ شریف میں نے یہ ساری زیارتیں کی ہوئی ہیں. وہاں پہ بھی آپ پاکستانی ٹیکسی ڈرائیورس کو ڈھونڈیں نا تو آپ سے بہت زیادہ پیسے لے کے زیارتیں کروا دیں گے, ایکسپلائٹ کریں گے نا وہ. تو نبی علیہ السلام نے یعنی مشورہ قبول کیا, خندق کھودی گئی, اور اب یہ بے فکر ہو کے تھے, وہ خندق کراس نہیں کر سکتے تھے. تو ابن عبد الود والا بھی ایک واقعہ آتا ہے حضرت علی والا, میں نے اس میں سنایا تھا. بہرحال اس میں یہ ہوا کہ بنو قریظہ کو انہوں نے ابھارا کہ جی آپ, یہ عمر سیریز کے اندر سب کچھ فلمایا ہے انہوں نے کمال طریقے سے, کیوں نہیں عمران بھائی, کمال کر دیا. انہوں نے ابھارا کہ جی آپ ان کے ساتھ معاہدہ توڑ دیں, اور لالچ دی, اور انہوں نے معاہدہ توڑ دیا. اب پیس ٹریٹی تھا, ڈیفنس آف مدینہ تھا, توڑا تو اس قسم انہوں نے تو مسلمانوں کے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا نا, ایک قسم کا, کہ اگر مسلمان بے فکر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہیں سے حملہ ہوتا ہے تو مسلمان جو مارے جاتے ہیں وہ خون کس کے ساتھ کے اوپر ہوتا. تو یہ بالکل جو عہد توڑنے اور اس طرح کے عہد توڑنے کی سزا, یہ تو یہودیوں کے یہاں بھی اسٹیبلش تھی کہ قتل کیا جائے گا, کیونکہ دوسری طرف بھی تو انہوں نے قتل کا فتویٰ جاری کیا تھا نا مسلمانوں کا, اگر حملہ ہو جاتا وہاں سے, وہ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. پھر نعیم ابن مسعود جو صحابی تھے, ٹھیک ہے, وہ بڑا زبردست انہوں نے فلمایا ہے, ٹھیک ہے, جو ان کو استعمال کر کے جس طریقے سے بھی وہ معاملہ ہوا, الٹیمیٹلی وہ فتنہ ٹل گیا. تو پھر نبی علیہ السلام کی تو ذرا عادت تھی درگزر کرنے والی, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے, انہوں نے کہا نا یا رسول اللہ, بنو قریظہ سے بدعہدی کی سزا بدلہ لینا ہوگا, ہم نے نہیں اپنی زیرہ اتاری, آپ نے کیوں اتار دی ہے. پھر آپ نے حکم فرمایا, بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں, کہ عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے مگر بنو قریظہ کے ان قلعوں کے پاس جا کر, جسے وہ اجتہاد والا بھی لیتے ہیں. کچھ اصحاب نے راستے میں پڑھ لی, قضا ہو رہی تھی, بعض نے قضا کر کے پڑھی. نبی علیہ السلام نے دونوں کو یعنی کچھ بھی نہیں کہا, حالانکہ فام پہ انہوں نے عمل کیا جنہوں نے قضا ہونے سے بچایا, لیکن ظاہری الفاظ پہ بھی جنہوں نے عمل کیا ان کو بھی آپ علیہ السلام نے انڈورس کر دیا. یہ اجتہاد کی خوبصورتی ہے. تو
وہ پھر اس کے مقابلے پر ان کو پھر قتل کیا گیا تھا. اس میں یعنی جن بچوں کے زیر ناف بال اگے ہوئے تھے ان کو قتل کیا گیا تھا, عورتوں کو قیدی بنایا گیا تھا, جن کے نہیں اگے ہوئے تھے ان کو یعنی بچے تھے چھوڑ دیا گیا, یعنی وہ ینگ شمار کیے جاتے تھے نا, بالغ لوگ قتل کیے گئے تھے. اور وہ ان کو بدعہدی کی سزا تورات کے حساب سے ملی تھی, کیونکہ انہوں نے سعد ابن معاذ کو کہا تھا کہ یہ فیصلہ کریں گے. تو سعد ابن معاذ نے جو فیصلہ کیا, بخاری مسلم الفاظ ہیں, اللہ نے عرش کے اوپر کیا. اگر نبی علیہ السلام نے فیصلہ کرواتے نا تو غزوہ بدر کی قیدیوں کی طرح یہ بھی چھوڑ دیے جاتے. تو انہوں نے خود ہی فیصلہ مانا. تو سعد ابن معاذ نے کہا ہم وہی فیصلہ کریں گے جو تورات کے اندر موجود ہے بدعہدی کی سزا کا. خود یہودیوں کے ساتھ نہیں ہوا کہ جب انہوں نے اللہ کے ساتھ بدعہدی کی تھی, کہ جب قرآن پاک میں آتا ہے, اور ان کی بھی اپنی وہ پوری آپ کو میتھولوجی میں مل جائے گا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوہ طور پہ, انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا, تو 70,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے گئے تھے. قرآن میں ذکر آتا ہے نا اپنے آپ کو قتل کرو, تو وہ اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں نے اپنے ان لوگوں کو جو مرتد ہوئے تھے قتل کیا تھا. تو یہ بھی بدعہدی والا معاملہ تھا, اس میں کوئی ظلم نہیں ہوا تھا. اور اس میں ایک صحابی بھی ہیں جو کہتے ہیں میں اس وقت بچہ تھا تو میں چھوڑ دیا گیا تھا, بعد میں مسلمان ہو گئے صحابی بن کے. جو بچے تھے پھر اکثر لوگوں نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا. تو یہ اس کے پیچھے ساری سٹوری تھی. وہ قتل عام نہیں تھا, وہ بدعہدی کی سزا تھی. وہ نہ بدعہدی کرتے, انہوں نے اپنی سزا خود اپنے لیے چوز کی تھی. ٹھیک ہو. کیا مرد کو پوری زندگی میں 4 شادیوں کی اجازت ہے یا ایک وقت میں 4 کا حکم ہے؟ یہ اپنی بیوی سے پوچھے جس کا سوال ہے کہ یہ بتائیے قرآن کھول کے کہ ایک وقت میں 4 کر سکتا ہوں یا پوری زندگی میں 4. ٹھیک ہو گیا نا. تو ایک وقت میں 4 ہے سر, ایک وقت میں 4 شادی ہیں. 4 سے زیادہ عورتیں عقد میں آپ نہیں رکھ سکتے. اگر ان میں سے کوئی مر گئی یا کسی کو طلاق دے دی تو پھر 3 رہ گئی, پھر ایک اور کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہ ہو کہ آپ فقہ حنفی کی طرح ہیلے شروع کر دیں, 4 رکھیں چھوڑیں پھر 4 کریں. جس طرح وہ کراچی والا ایک وہ ایکٹر مولوی کہتا ہے کہ حضرت حسن علیہ السلام ایک مجلس میں 4 کرتے تھے, پھر 4 کو طلاق دیتے تھے. حضرت حسن علیہ السلام پہ 120 شادیوں کا یعنی وہ جھوٹ باندھا. میرا پھر کلپ آیا تو مطلب ان لوگوں کو پھر بھی شرم نہیں آئی, ڈٹائی سے وہ چیزیں بیان کرتے ہیں. اپنے مولویوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں بیان کریں نا, ادھر تو اونچا سانس لینے کو بھی گستاخی سمجھتے ہیں. تو ایک وقت میں 4 ہیں جی. وہ سورہ النساء کے اندر ہے, اجماع امت ہے کہ 4 سے زیادہ بیویاں ایک وقت میں نہیں رکھ سکتے. اگر کوئی مر گئی یا طلاق دے دی پھر آپ ایک اور کر سکتے ہیں. اس طریقے سے اگر کسی کی 50-60 تک بھی بات چلی جاتی ہے لیکن ایک وقت میں 4 رہتی ہیں, یعنی میں ایک تھیوریٹیکل کیس بنا رہا ہوں سمجھانے کے لیے صرف, تو جائز ہے. لیکن یہ 4 شادیاں کرنے کا حکم نہیں ہے, حکم ایک کا ہی ہے. قرآن میں اگر تم انصاف نہ کر سکو, تمہیں خدشہ ہو, تو پھر ایک پر ہی گزارا کرو. ٹھیک ہے. اور انصاف سے مراد دلی لگاؤ نہیں ہے. وہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ ہمیں پتہ نہیں کر سکتے, لیکن ایسا نہ ہو کہ ایک کی طرف جھک جاؤ. پریکٹیکلی ایسا ہی ہوتا ہے سر. جب دوسری تیسری شادی ہوتی ہے نا تو پہلی جو ہے نا وہ اسٹیج پہ لگتی ہے. میں نے تو ابھی تک دیکھا ہے, اللہ یہ کہ کوئی بہت نیک آدمی ہو. یعنی ہمارے جو پٹھان ہے نا کے پی میں, وہاں پہ 2-2 3-3 بیویاں ایک ہی گھر میں اکٹھی رہ لیتی ہیں. پنجاب میں تو ایسا نہیں ہوتا جی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جی جو بندہ دین کا کام کر رہا ہے نا جی آج کے دور کے اندر, اس کے لیے تو ایک سنبھالنے میں مشکل ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے, مشکل کام ظاہر ہے, یہ خود بہت بڑی ڈیوٹی ہے نا جی. تو باقی جنہوں نے اپنی عورتوں کو مدرسے کھول کے دینے ہیں, وہ جس طرح پٹھانوں کے بچے جتنے زیادہ ہوتے ہیں اتنی کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے, اس طرح بیویاں بھی جن کی زیادہ ہوں گی, ہر بیوی کا ایک مدرسہ ہوگا, اس کا علیحدہ چندہ ہوگا, وہ تو پھر 4-4-5 مطلب کرتے ہیں, لوگ کریں گے, ان کو تو نہیں کوئی روک سکتا. تو وہ بیسیکلی تو وہ پیچھے موٹیو یہ بھی ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں نہیں جی انہوں نے دین دی خاطر بیاہ کیتا ہے. دیکھو نا اے جڑی نکی والی ہے بچیاں دا مدرسہ چلا رہی ہے, وہ پہلے کی کر رہی سی, وہ پہلے شاگردنی بنی ہوئی سی. ٹھیک ہے نا, اور شاگردنی سی, وہ بیوی نہیں تھی, شاگردنی تھی. یہ اس طرح کی چھپی دوستی تو اسلام کے اندر الاؤ نہیں ہے نا. ایک مرد کا کیا کام ہے عورت کو جا کے پڑھائے, وہ پہلے اسٹوڈنٹ بنتی ہیں. اور جسے میں نے آپ کو بتایا نا شریف تھانوی صاحب نے ایک شاگردنی کے ساتھ شادی کر لی, یعنی یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا, پرانے بزرگ بھی یہی کچھ کرتے تھے. پھر باقاعدہ ایک خواب انہوں نے نقل کروایا الامداد رسالے میں کہ جی ایک مرید نے خواب دیکھا کہ جی حضرت عائشہ جو ہیں وہ آپ کے گھر آئی ہیں, اور اتنی اس کی نعوذ باللہ گندی انہوں نے تعبیر کی. انہوں نے کہا جی اس سے مجھے لگا کہ کم سن عورت میرے ہاتھ لگے گی, یعنی آ رہی ماں ہے, اور اس کو کس طرح اس کی تعبیر کر دی. اور یہ خواب آیا بھی تھا, بیان کرنے کی ضرورت ہے. اصل میں جو انہوں نے کام ڈالا ہوا تھا نا اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے خواب بنایا جاتا ہے, ورنہ لوگوں نے کہا یار شاگردنی ہے تو بیاہ کر لیا, تو انہوں نے کہا یہ خواب ہی بشارت ہوئی سی نا, یہ پیچھے ریزن ہے.
اور میں نے بتایا اس دن ایک بریلوی عالم ہے, انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا پرانے زمانے میں, عمران بھائی یہ آپ کے لیے انٹرسٹنگ بات ہوگی, ظہور احمد فیضی صاحب آئے تھے, ٹھیک ہے, خصائص علی پہ جنہوں نے کام کیا, 3-4 گھنٹے رہے, بڑی اچھی گفتگو رہی. وہ فرمانے لگے کہ پرانے زمانے میں لوگ حدیثیں گھڑا کرتے تھے کیونکہ نبی علیہ السلام سے قریب زمانہ تھا, کوئی سند پوچھتا تھا 5-6 بندوں کے نام یاد ہوتے تھے, وہ سنا دیتے تھے. آج 1400 سال میں ان کو کم از کم 100-150 بندہ تو ڈالنا پڑ جائے گا. اتنی لمبی سند تو کسی کو یاد نہیں ہوتی, تو اب لوگ خواب گھڑتے ہیں تاکہ سند کی ضرورت نہ پڑے. ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے, نبی علیہ السلام خواب میں اور فرمایا ملتان شریف میں اجتماع کرو. ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ رائیونڈ اجتماع میں جتنے لوگ شریک ہوئے سب کی مغفرت کر دی گئی. ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ جی ملتان اجتماع میں, یہ ساری طرف ہے. یہ صرف ملتان کے اجتماع کا مسئلہ نہیں ہے, یہ رائیونڈ کے اجتماع کا بھی مسئلہ ہے. جس صحابہ کرام سمیت نبی علیہ السلام تشریف لے آئے روحانی طور پہ. ظاہر ہے جب قاسم نوتوی صاحب قبر سے 6 سال کے بعد نکل کے آ سکتے ہیں تو پھر نبی علیہ السلام کی تو شان ہی بہت بلند ہے نا. تو یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں. تو یہ چیزیں مطلب گھڑتے ہیں, اس میں رنگ بھرتے ہیں, پیچھے ہی ہوتا ہے. دیکھیں اب عورتوں کی شادی سے بات کہاں سے کہاں چلی گئی, کیوں چلی گئی؟ کیونکہ نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو علمی کتابی باتیں بھی ہم ساتھ ساتھ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بعض احادیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا, اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک میں بھی اس طرح کی آیات ہیں. حدیث میں تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا بڑی مشہور, کہ جو شخص تکبر کے طور پہ اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا. نظر رحمت سے مراد یہ ہے کہ ویسے تو قیامت دن اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ہی للہ الواحد القہار رکھا ہوا ہے, لیکن خصوصیت کے ساتھ جن لوگوں میں تکبر ہے ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائی جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت والی صفت جو ہے نا وہ غلبہ نہیں کرے گی, بلکہ قہاری والی صفت غلبہ کرے گی. بولے اعوذ باللہ تعالیٰ. بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. نظر رحمت ہوگی تو اللہ تعالیٰ پھر سرسری حساب لے گا نا, جو بخاری مسلم میں حدیث ہے. سیدہ عائشہ سے نبی علیہ السلام فرمایا کہ جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا نا وہ مارا گیا, شروع ہو گیا تو مارا گیا. یہاں پہ گنتی شروع ہوئی نا, آپ ذرا دیکھیں کون دنیا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ حساب کر لے میرا. ہائے ہائے ہائے, ہم کیوں بار بار کہتے ہیں اللہ بلا حساب و کتاب بخش دے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب پوچھنا شروع کرے گا سر پہ نٹی گریٹیز ڈسکس ہوں گی. نٹی گریٹیز نہ بھی ہو, موٹی چیزیں بھی ہوئی تو بندہ مارا گیا. اور جس کو سرسری دیکھا اچھا ٹھیک ہے یار کوئی نہیں, اوور لک کر دیا. یہ اوور لک جس کے ساتھ ہوگا نا اس پہ نظر رحمت ہو رہی ہوگی, اور جس کی بال کی کھال اتاری گئی تو پھر اس کی چمڑی اترے گی. بولے اعوذ باللہ تعالیٰ. ٹھیک ہو گیا. اسرائیلی روایات میں شیطان کا نام عزازیل آیا ہے, اور یہ بھی آیا کہ وہ فرشتہ تھا, بعد میں جو ہے نافرمانی کے سبب جن بن گیا. ایسی روایات صوفیہ کے ہاں بھی ملتی ہیں, یہ درست ہے؟ صوفیاء کو خاص شغف ہے جی عزازیل کے ساتھ. عزازیل عزت والا, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس لیے اس قسم کے بڑے واقعات وہ لکھتے ہیں کہ جی وہ پہلے یہ تھا, ساروں فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا. یہ کچھ بھی نہیں ہے. پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے کیا ابلیس عالم تھا, انہوں نے پوری پھر صوفیاء کی کلاس لی ہے. گولڈا شی والے, میں اپنی بات کروں تو ان کو پھر برا لگا. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے پیر نصیر الدین صاحب کی بیعت, اس میں میں نے یہ بتایا بھی تھا, اس کتاب کا تعارف بھی میں نے کروایا تھا. تو یہ یعنی جن نہیں تھا جی شروع سے ہی وہ, کیونکہ قرآن میں واضح ہے کہ فرشتے اپنے رب کی حکم عدولی نہیں کرتے. اس نے حکم عدولی کی ہے, اور حتیٰ کہ اس حد تک یہ کہ اللہ نے اس سے جسٹیفیکیشن بھی مانگی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کوئی پابند نہیں ہے. ایک بندہ کہ میں نہیں مانتا چک کے چھوڑو, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کس چیز نے تجھے منع کیا؟ اس نے کہا میں اسے افضل ہوں, تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا, مجھے آگ سے. پوری جسٹیفیکیشن ہوئی ہے. کس سے آدم اور ابلیس قرآن حکیم میں 7 دفعہ ہے, سورۃ البقرہ میں, سورۃ الاعراف کے اندر, سورۃ الکہف میں, سورہ بنی اسرائیل کے اندر, سورہ صاد کے اندر ڈیٹیل آیا, سورۃ الحجر میں ڈیٹیل آیا. تو وہ جن ہی تھا, اور جن ظاہر غلطی کرتا ہے. اسی لیے فرشتوں سے جب مشورہ ہوا تھا, فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ زمین پہ انسان بھی فساد کرے گا, کیونکہ سورۃ الحجر میں آتا ہے کہ انسانوں کی پیدائش سے پہلے جنات بن چکے تھے. جنات کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ فرشتے دیکھ چکے تھے کہ جس کو بھی برائی اور اچھائی دونوں کا اختیار دیا گیا نا اس نے کام نہیں پایا ہے. اور نے کہا جنہ نے بھی کام پایا ہے نا تو فرشتے بھی پان گے, انسان بھی. فرشتوں کو علم غیب نہیں تھا سر, یہ آپ کے بزرگوں نے آپ کو غلط کہانیاں کرائی ہیں. کسی پڑھ لکھے بندے سے بات کرتے تو آپ کو جواب دے دیتے, تو یہ ہر شاید جو اپنی گل کاٹ لیندے ہو,
ٹھیک ہے نا, اسی نہیں تمہیں کٹن دیں گے, ٹھیک ہے, ورنہ وہ شعر بھی پڑھ دیں گا دوبارہ, اون چھوڑ دو, ٹھیک ہو گیا. تو یہ واقعات ہیں جھوٹے ہیں, کوئی ایسے واقعات نہیں ہے. اکثر اسرائیلی روایات بیان کر رہے ہوتے ہیں. سر قرآن پاک ہدایت کے لیے کافی ہے, اس میں شیطان کے وسوسے, اس کی چالیں, سب کچھ بیان کر دیا گیا, اور شیاطین کس طریقے سے ورگلاتے ہیں, وہ نبیوں کی وحی سے دور رکھتے ہیں. اور چونکہ ان لوگوں نے جو ان کے واقعات بیان کر رہے ہوتے ہیں نا شیطان کے, انہوں نے بھی تو نبیوں کی وحی سے لوگوں کو دور رکھنا ہوتا ہے, اپنے بزرگوں کی کتابیں دینی ہوتی ہیں, تو قرآن تو نہیں پڑھنے دیں گے, ٹھیک ہو گیا. یہ تو قرآن ہے نا جو شیطان کے خلاف کھڑا ہوا ہے, باقی تو آپ کی اپنی کتابیں ہیں نا. وہ تلبیس ابلیس بھی وہ کتاب لکھی ہے نا اس نے, ابن قیم نے, جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں, اس میں بھی عجیب قسم کے واقعات لکھ دیے ہوئے ہیں. اچھے واقعات بھی ہیں لیکن برے بھی ہیں, لوگوں کے پرسنل ایکسپیرینسز بھی لکھ دیے ہیں, جی فلاں کے پاس انسانی شکل میں آ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اور بڑے عجیب و غریب واقعات یعنی وہ نقل کرتے ہیں. احادیث میں آتا ہے, یعنی حضرت ابو ہریرہ والا بھی جو آیت الکرسی کا وظیفہ ہے, اور بھی ہے, وہ تو اتھینٹک ہے. باقی تو لوگوں کی اپنی یعنی جو ہے نا وہ ذاتی واقعات ہیں, اور وہ آپ اگر کسی کے بارے میں بیان کر دیں, اگر وہ اس کے فرقے کا نہ ہو وہ مولانا, تو وہ کہے گا بالکل صحیح دیکھا ہے, وہ شیطان ہی ہے واقعی, ٹھیک ہے. لوگ بڑے بڑے واقعات جو میں جناب وہ دیکھا ہے جناب, خواب منوتے اے نظر آیا جی. یہ لوگ خواب کی بنیاد کے اوپر نا کسی کے حق اور باطل کو یعنی چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ نبی علیہ السلام کے خواب میں زیارت ہوئی, آپ نے فرمایا جناب یہ تو جماعت ہی فراڈ ہے, ٹھیک ہے نا. زبیر علی زئی صاحب نے آن کیمرہ یہ بات سنائی تھی کہ میرے پاس میرے علاقے کے 2 مختلف بندے آئے, ایک نے آگے بتایا کہ نبی علیہ السلام کے خواب میں زیارت ہوئی ہے کہ ڈاکٹر سرار اس کی جماعت فراڈ ہے. دوسرے نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے خواب میں آگے کہا کہ ڈاکٹر سرار اور اس کی جماعت ٹھیک ہے, تبلیغی جماعت جو ہے نا یہ فراڈ ہے. دوسرے نے کہا نہیں تبلیغی جماعت ٹھیک ہے, یہ فراڈ ہے. ہمارے نزدیک دونوں ہی فراڈ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے والا معاملہ جو ہے نا وہ اتنا آسان نہیں ہے, اس کی کچھ شرائط ہے. وہ آپ یوٹیوب پہ لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا ہے, خواب میں دیدار مصطفیٰ, یہ آپ لکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یوٹیوب پہ کلپ کھول لیں. اس بار حج کے دوران تیز ہوا سے کعبہ کا کپڑا جو ہے وہ اڑنے کی وجہ سے لوگ عجیب و غریب باتیں کرنے لگے کہ شاید اس سے بے ادبی ہو گئی ہے, اللہ کا قہر نازل ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. ایسے عقیدے رکھنا کہ درست ہے؟ جی سر, قہر تو پہلے نازل ہوا ہے. سب سے بڑا قہر یہ نہیں ہے کہ کعبے کا پردہ اٹھ گیا, سب سے بڑا قہر یہ ہے کہ یہ قرآن جو آپ نے جزدان میں لپیٹا ہے نا, اس کا کپڑا کبھی اٹھا کے نہیں دیکھا اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے, یہ قہر ہے. یار وہ تو کعبے کے اوپر تو منجنیق سے حملے بھی ہوئے یزید ابن معاویہ کے دور کے اندر, پھر اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر, پھر بخاری میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں کالا پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ بجا دے گا. وہ آپ چھوڑ دیں, اس طرح ایک طریقے سے کوئی چیز چیک نہیں ہوتی کہ جی وہ آواز چلی ہے تو پردہ اٹھ گیا تو اللہ کا قہر ہے, ٹھیک ہو گیا. اللہ کے قہر میں تو آلریڈی یہ امت آئی ہوئی ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے کتابوں اور سنت کو چھوڑ دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ خانہ کعبے میں آواز چلے نہ چلے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لوگوں کے اپنے سیلف میڈ چیزیں, عجیب و غریب قسم کی نہیں, یعنی لوگوں نے واقعات بنائے ہوتے ہیں. اور بلکہ یہاں پاکستان میں تو اکثر لوگ کہتے ہیں جی خانہ کعبے کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزرتا, اندازہ کریں. اور پھر اس پہ رکتے نہیں, کہتے ہیں پچھوں این جاندے نے غولاں دے غول اینج کر کے لنگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. غلاف کعبہ پہ کبوتروں کی بیٹیں بھی ہوتی ہیں. میں تو کئی دفعہ گیا ہوں نا سر, مجھ سے کوئی بھولی بھی بات ہے. اچھا جی, پھر کہتے ہیں نہیں وہ گنبد شریف کے اوپر نہیں بیٹھتے کبوتر. گنبد شریف کی جو وہ ٹپ ہے نا جی, وہ سلائی سی, اس کے اوپر بھی کبوتر بیٹھے میں نے کئی بار دیکھے ہیں لائیو. اور میں نے مان لوگوں کہا دیکھ لو پاکستان جا کے جھوٹ نہ مارنا, لیکن وہ بھی ماریں گے جھوٹ آ کے پھر. اور پھر ایک اور مشہور کیا جی گنبد شریف کا سایہ ہی نہیں ہے. وہ سر جس کا سایہ غائب کرانا ہے ہم کروا دیتے ہیں, ایڈوب فوٹو شاپ میں آپ جو مرضی کر لیں. آپ کسی ایسے اینگل سے تصویر لے رہے ہیں تو آپ تو کئی چیزوں کا سایہ نہیں آپ کو نظر آئے گا, ٹھیک ہوگا. تو یہ اسی طریقے سے چل رہا ہے. عمرہ کی نیت سے احرام پہن کر گئے لیکن 27ویں رات کی رش کی وجہ سے بغیر عمرہ ہی واپس آ گئے, کیا اس پر کوئی دم ہوگا؟ دم تو دینا ہوگا جی, اگر آپ نے نیت کر لی ہوئی تھی. بہتر یہ ہے کہ آپ نیت نہ کریں, احرام باندھ کے چلے جایا کریں. یہ زیادہ تر وہاں کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ ایشو ہوتا ہے. وہاں حالات دیکھیں, جب آپ کو نظر آ جائے پھر آپ نیت کر لیں. کیونکہ احرام تو عام بھی نبی علیہ السلام کا لباس ہوا کرتا تھا. یہ 2 چادریں ان سے لی, یہ احرام کے لیے یعنی اسپیسیفک احرام کا لباس نہیں ہے, عام لباس بھی تھا. تو آپ گھر بھی آ جاتے تو وہ 2 چادروں میں بندہ ایک رات تو گزار سکتا ہے, اگلے دن صبح جا کے عمرہ کر لیتے. اصل مشورہ یہ ہے بجائے دم دینے کے نا, اگلے دن آپ تو خیر کر چکے ہیں تو آپ ایک دم دیں گے حدود حرم کے اندر. ادروائز کبھی 27ویں کا رش ہے
تو سر وہ آپ 2 چادروں میں وقت گزار سکتے ہیں, وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. تہمت باندھ کے رکھی ہوئی ہے, اوپر آپ نے وہ لی ہوئی ہے چادر, تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک دن اور گزار لیں, اور اگلے دن جب آپ صبح کے وقت آئیں اس وقت رش نہ ہو, اس وقت آ کے کر لیں. ضروری ہے اسی رات ہی کرنا ہے. تو اب یہ نہیں ہے کہ بندہ انتظار کرنا اس کے لیے تکلیف دہ ہو جائے. حج میں تو پھر آپ 3-4 دن کیسے آرام باندھ کے رکھیں گے؟ تو کوئی مسئلہ نہیں, باندھ سکتے ہیں آپ, باندھ کے رکھیں. اور اگر یہ ہو جائے, بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ عبداللہ ابن زبیر کا جب وہ محصور کر لیا تھا انہوں نے, عبد الملک بن مروان نے, تو اس وقت عبداللہ بن عمر نے کہا تھا کہ اگر ہمیں جانے سے, کعبے جانے سے روک دیا گیا تو ہم راستے میں ہی اپنے سر کے بال مڑا کے قربانی کر دیں گے, جس طرح ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جب گئے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پہ کیا تھا. لیکن وہاں بھی ظاہر قربانی تو وہ دی تھی نا, وہ تو روک لیے گئے تھے, ایکٹیویٹی تو پرفارم کرنی پڑے گی. یہاں پہ بھی ان کو دم دینا ہوگا, ادروائز یہ تھا کہ اس وقت کرتے تو وہ ڈیلے کر لیتے اسے. مسجد میں نمازی موبائل بند کرنا بھول جاتے ہیں. امام صاحب نے یہ سزا مقرر کی ہے کہ اگر کسی نمازی کا موبائل بجے گا تو اپنے دوسرے نمازی بھائیوں کو کچھ نہ کچھ کھلائے گا. کیا یہ درست ہے؟ غلط ہے جی. اس طرح کی فائنینشیل پلنٹنگیں نہیں ڈالی جا سکتی اسلام میں. یہ پلنٹنگیں حرام ہے جی, بالکل غلط ہے, ایسا نہیں کر سکتے. آپ ترغیب دلائیں ان کو. بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو یہ ترغیب دلائیں کہ موبائل جو ہے نا جی, وہ وائبریشن کی بجائے سائلنٹ پہ رکھیں. اور جیسے نبی علیہ السلام کی مبارک عادت تھی نا, آپ صف پہلے سیدھی کرواتے تھے, صحیح بخاری میں آتا ہے, صف سیدھی کر لو, پاؤں سے پاؤں ملا لو, کندھے سے کندھا. تو صحیح بخاری میں 725 نمبر حدیث ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم یعنی پاؤں کی ایڑیاں ایسے جوڑتے تھے کہ کندھے بھی ہمارے مل جاتے تھے. کندھے بھی ملیں, یعنی ہاتھ ایسے نہیں باندھنے کہ وہ مطلب ایسے باندھنے کہ کندھے بھی ساتھ مل رہے ہیں اور پاؤں بھی اپنے جسم کی چوڑائی کے مطابق ہو لینا, زیادہ نہ کم. تو پاؤں سے پاؤں, کندھے سے کندھا ملائیں. یہ جب بول رہے ہوتے ہیں نا, میں تو ہر دفعہ اناؤنسمنٹ کرتا ہوں کہ موبائل سائلنٹ کر لیں. تو یہ اجتہاداً اپنی اس میں ایڈ کر لیں, کیونکہ اب موبائل کو تو آپ زندگی سے نہیں نکال سکتے. یہ اب آپ کو اناؤنسمنٹ کرنی پڑے گی. یہ پلنٹیاں وغیرہ نہ ڈالیں. اس کا دنیاوی فائدہ ضرور ہو سکتا ہے, لیکن اسلام میں فائنینشیل پلنٹی ڈالنا کسی پہ حرام ہے کہ آپ اس کو پابند کر دیں اس پلنٹی کا. یہ غلط ہے. ہم تو مجبور ہیں, ادروائز یہ جو بجلی اور گیس کا بل ڈیلے کرنے کے اوپر جرمانہ ڈلتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, یہ بھی حرام ہے. اسلام میں تو مقروض کو آپ نے مہلت دینی ہوتی ہے. مقروض کے اوپر اگر آپ پیسے ڈال دیں ڈیلے کرنے کے اوپر, یہی تو سود ہوتا ہے. کان ایسے کر کے پکڑ لیں. لیکن ہم تو مجبور ہیں, ادروائز اسلامک سسٹم ہو نا اگر, تو اس میں یہ جرمانہ نہیں پڑنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگلے مہینے وہ 2 مہینے کا بل جمع کروا دیں. ٹھیک ہے, ہاں یہ کر لیں کہ 3 مہینے تک نہیں کرواتا تو آپ اس کی بجلی کاٹ دیں. یہ غیر اسلامی نہیں ہوگا. ظاہر ہے جیسے آپ ایک بندہ ادھار پہ سودا اٹھا رہا ہے تو میری مرضی ہے نا میں اس کو مزید ادھار دوں کہ نہ دوں. یہ تو نہیں کہے گا مجھے پوری زندگی ادھار دیتا رہے. تو گورنمنٹ ہمیں ادھار دے رہی ہوتی ہے نا بجلی, کیونکہ بل ہم بعد میں دیتے ہیں. تو گورنمنٹ کہے جی 3 مہینے تک ادھار بجلی دیں گے, اس کے بعد پھر ہم ادھار نہیں دیں گے. تو یہ بالکل ٹھیک ہے, میٹر کاٹ دیں. لیکن یہ کیوں کرتے ہیں کہ جرمانہ ڈال دیتے ہیں؟ یہ حرام ہے. اس طریقے سے ٹریفک سگنل کے اوپر بھی آپ یہ نہ کریں, جرمانہ نہ ڈالیں. آپ جناب ان کو یہ کہیں کہ جی جو 3 دفعہ خلاف ورزی کرے گا اس کا لائسنس کینسل کر دیں گے. ٹھیک ہے, پھر وہ جب 41 دن لرنر اور یہ وہ تکلیف جو ایک بار امیجن کریں گے نا, اور غلطی گنجائش نہیں تھا. اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں وہ جرمانہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا. وہ جو لائن میں لگنا پڑتا ہے جرمانہ جمع کرانے کے لیے, وہ جو ذلت کاٹنی پڑتی ہے, وہ بہت بڑی ذلت ہوتی ہے. تو فائنینشیل پلنٹی اسلام میں نہیں ڈالنی چاہیے کسی کو, بالکل نہیں, غلط ہے. اچھا, آپ کے حوالے سے ایک بات ہے کہ آپ نے لیکچر میں کہا کہ فلاں پر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. یہ تمام لعنت کرنے والے کون ہیں اور کیا لعنت کرنا جائز ہے؟ پہلی بات ہے میں نے کسی فلانے ٹنگے کا نام نہیں لیا. ظاہر ہے جس کے اوپر لعنت بھیجے ہوں گے فلانا ٹنگے ہی ہوگا نا, پنجابی والا. میں نے ایک جنرل بات کی تھی ایک لیکچر میں, میرا وہ ایک کلپ ہے, سر اور داڑھی کے بالوں کو رنگ سکتے ہیں. تو میں نے بتایا تھا صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے 3748, جس میں حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے کہ حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں رکھا گیا. تو ان کی داڑھی اور سر کے بالوں کو وسمے سے رنگا ہوا تھا. وسمہ وہ بوٹی تھی جو کالا کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی. تو میں نے اس کو بتایا تھا کہ کالا کرنا جائز ہے. یعنی 55 سال اس وقت سیدنا حسین علیہ السلام کی آلموسٹ عمر تھی, 58 تھی ہجری اعتبار سے, تو 55-56 بنتی عیسوی. تو اس میں اپنے یعنی جذبات کا تقاضا تھا, جب میں حدیث بیان کر رہا تھا تو میں نے اس میں مجھ سے الفاظ نکل گئے تھے کہ اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے حسین ابن علی اور اہل بیت کو ظلماً شہید کیا. تو بالکل ٹھیک ہے. اور میں نے کہا تھا اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. یہ نبی علیہ السلام کا تقیہ کلام تھا لعنت بھیجتے وقت. ایون سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 159 اور 160 میں آتا ہے جو لوگ حق چھپاتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت,
تمام فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جو مدینے میں بدعت کو جاری کرے، اسی طریقے سے جو اپنے باپ کا نام بدل دے، کسی اور باپ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے، اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. وہ تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت وہ کون لوگ ہیں؟ وہ سارے اللہ کے بندے جو ہیں، پیغمبر، صحابہ اور صحیح العقیدہ لوگ. جیسا کہ یعنی ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو زوار القبور کرتی ہیں، یعنی اکثر قبرستان جاتی ہیں. کبھی کبھار جانا تو ثابت ہے مسلم شریف میں. تو نبی علیہ السلام نے لعنت کی. یہ تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت کون لعنت کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین سب وہ لوگ شامل ہیں، یعنی جو اللہ کے بہاف کے اوپر ایسے لوگوں پر لعنت کرتے ہیں. لیکن ہم بائی نیم لعنت نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم جنرل کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو کوئی مجرم ہے اس پہ اللہ. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے وہ دور. یہ مطلب ہے، سمپل از دیٹ. علی بھائی، بعض اوقات آپ گوگل اور یوٹیوب کو حافظہ اللہ کہہ دیتے ہیں اور اس میں کافی گندی چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں. تو سوال یہ کہ آپ ایسا نہ بولا کریں، یہ مطلب سجیشن ہے اس حوالے سے. سر آپ کے علماء کو بھی میں کئی بار حافظہ اللہ کہہ رہا ہوتا ہوں، ان میں تو اس سے بھی زیادہ گندی چیزیں پائی جاتی ہیں. گوگل میں تو چلے بے حیائی پائی جاتی ہے نا، علماء کے اندر تو شرکی عقیدے پائے جاتے ہیں، تو میں ان کو بھی حافظہ اللہ کہہ رہا ہوتا ہوں، تو مجھے کسی نے نہیں روکا. میں جب بھی بولتا ہوں میں کہتا ہوں کہ گوگل، یوٹیوب حافظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں دور کرے اور نیکیوں کے معاملات کو جاری رکھے. یہ میں ساتھ کہتا ہوں سر، ٹھیک ہے نا. میں پوری انجینئرنگ کے ساتھ جملہ بولتا ہوں، جتنی دفعہ بولا آپ دیکھ لیں. اور میں دوبارہ بولوں گا کہ جس پلیٹ فارم نے ہمیں دعوت لوگوں تک پہنچانے کا موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، اس کی برائیوں کو دور کرے. یہ دنیا میں ہر ایک بندے کے لیے دعا ہو سکتی ہے. آپ امام کعبہ کے لیے بھی دعا کریں کہ اے اللہ اس کی تعلیمات کا فیض لوگوں تک پہنچے اور اس کی برائیوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرما. صرف گوگل یا یوٹیوب کی بات تو نہیں ہے، اپنے علماء، اپنے مفتیوں کے لیے بھی کریں. ٹھیک ہے جی. اور میں اس لیے کہتا ہوں ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے بھی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھیں. اور جو شریر علماء ہیں ان کے پاس حاضری سے پہلے بھی پڑھ لیا کریں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو وہ اچھی بات ہے. بے شک باری اکیڈمی میں آنے سے پہلے بھی پڑھ لیا کریں تاکہ جو شیاطین آپ اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں وہ باہر رہ جائیں اور آپ کو کوئی بات سمجھ آ جائے ہماری. ٹھیک ہو گیا. غیر مسلم کو اپنا مکان کرائے پر دینا اسلام میں جائز ہے؟ نہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ صحابہ کرام نے اپنی زمینیں جو ہے وہ کرائے پہ دی ہوئی تھیں یہودیوں کو. وہ محنت کرتے تھے اور جو اس کی کمائی ہوتی تھی کچھ پرسنٹیج صحابہ لیتے تھے اور کچھ جو ہے وہ ان کو ملتی تھی. تو یہ بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ ابھی غیر مسلموں سے نفرت نہ کریں سر. غیر مسلم بھی ہیومن ڈگنیٹی میں آپ کے برابر ہیں. میرا پچھلے دنوں جو کلپ ہولی دیوالی والا ہے اس میں میں نے کھول کے بات کی ہے. خدا کے لیے انسانوں سے نفرت نہ کریں. قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اگر کوئی تمہیں آ کے سلام کرے تو تم یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو. دیکھو تم بھی تو پہلے گمراہی پہ تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، تو پازیٹیو رہو. جو اسامہ بن زید کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے، ایک بندے نے بس تلوار، جب وہ لڑائی ہوئی تو وہ جب مارنے کے قریب پہنچے کلمہ پڑھ دیا تو پھر بھی قتل کر دیا. نبی علیہ السلام نے 7 دفعہ فرمایا میں اس کے عمل سے بری ہوں، تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیول تک یعنی کہا گیا ہیومن ڈگنیٹی میں. ویسے تو آپ کو یہ قصے کہانیاں سناتے ہیں کہ نبی علیہ السلام یہودیوں کے لیے بھی چادر بچھا دیتے تھے، اور جب کرائے کی باری آتی ہے تو پھر سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. دے سر، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو یقین کرے یہاں پہ بھی جو لوگ ہیں آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ کئی یعنی پاکستان کے اندر تو ہمیں کئی مسلمان ایماندار نہیں مل رہے ہوتے ہیں، نان مسلم میں جو ہے ایماندار لوگ مل جاتے ہیں. تو سر میں نے تو یہ دیکھنا ہے نا کہ میں ایسا بندہ لگاؤں نا مینوں بھی نہ چونا کر کے لا کے ٹر دیں. میں ابھی مسلمانی نو کہ ویکنا ہے، اتنی مسلمان کو چونا لوا لوا اس لیے کہ یہ مسلمان ہے. جو بہتر ہے اس کی طرف جائیں گے. کیا حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے؟ حجر اسود، حجر اسود، ہاں جی، حجر کہتے ہیں پتھر کو، اسود کالا. کیا حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے اور کیا یہ نفع نقصان دیتا ہے؟ نفع نقصان تو نہیں دے سکتا جی. بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت عمر جب حجر اسود کو چوم رہے تھے تو فرمایا کہ تو ایک پتھر ہی تو ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. اگر میں نبی علیہ السلام کو نہ دیکھتا تو تمہیں نہ چومتا. یہ انہوں نے عقیدہ امت کو دیا. اس کے آگے بھی ایک سٹوری چلتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام موجود تھے، انہوں نے کہا یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے. وہ ہے المستدرک الحاکم میں، لیکن اس کے اندر ایک کذاب راوی ہے، وہ گھڑی ہوئی روایت ہے. ہاں یہ روایت صحیح ہے ترمذی کے اندر کہ قیامت والے دن حجر اسود کو اللہ تعالیٰ 2 آنکھیں دے گا اور وہ ان لوگوں کی گواہی دے گا جس نے ان کو چوما ہوگا.
اور اس طریقے سے ترمذی میں ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حجر اسود جب جنت سے اتارا گیا یہ بالکل سفید تھا، پھر لوگوں کے گناہ کی نحوست کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا، تو یہ جنتی یاقوت ہے. تو جنتی یاقوت کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا، تو آپ کے بزرگوں کے نگینے بھی کوئی فائدہ نہیں دیں گے. سر اس میں سے یہ مسئلہ بھی انجینئرنگ کر کے نکلتا ہے. وہ کہتے ہیں نا یہ والی انگوٹھی پہن لیں یہ ہو جائے گا، یہ والی ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ والی کر لیں تو یہ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا سر، اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل، صفین اور نہروان میں کس کے ساتھ تھے؟ مولا علی کے ساتھ تھے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. بلکہ وہ تو گورنر بھی تھے سیدنا علی کی طرف سے، چیف آف اسٹاف. ہاں چیف آف آرمی اسٹاف تھے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ اصل میں کنفیوژن اس لیے ہو جاتی ہے کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد وہ ذرا پیسو موڈ میں چلے گئے تھے. تو وہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ ملوکیت کے ساتھ ایگری کرتے تھے. وہ تو ایون حدیث کرتاس کے اوپر کتنا رویا کرتے تھے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ہائے جمعرات کا دن. تو ابن عباس کو معاملات یعنی کلیئر تھے. وہ بعض شیعہ جو ہے نا ان سے اختلاف رائے کرتے ہیں اس حوالے سے کہ جی وہ بعد میں ان کو یہ یعنی ایکٹیولی اس طریقے سے نہیں رہے، وہ اسکرین سے آؤٹ ہو گئے. لیکن حضرت علی کی زندگی تک جنگ جمل، صفین، نہروان میں وہ حضرت علی کے ساتھ تھے، بالکل ہر لمحے میں ساتھ رہے. سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ اور تعالیٰ بلکہ اس میں ایڈ کر دوں ان کی سب سے بڑی خوبی تو وہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس اپنے بیٹے علی سے کہتے ہیں علی ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان سے ان کی حدیث سنو. سر صحیح بخاری 2812 علی، ہاں علی ابن عباس بن عبد المطلب، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا ہوا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے. علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب 2812 بخاری کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں علی ابو سعید خدری کے پاس جاؤ ان سے ان کی حدیث سنو. وہ کہتے ہیں ہم جاتے ہیں تو وہ اپنے کھیت کے اندر وہ سارا کر ہوتا ہے، کہتے ہیں ہم حدیث سننے آئے، تو وہ پھر ہمیں پروٹوکول دیتے ہیں، سائڈ پہ بٹھا لیتے ہیں اور وہ 2 بندے جاتے ہیں سننے کے لیے. پھر وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا تھا عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا. پوری حدیث سناتے ہیں کہ باقی لوگ ایک ایک اینٹ اٹھا کے لا رہے تھے، حضرت عمار 2 اینٹیں. حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے داڑھی اور سر کے بحالوں سے مٹی جھاڑی اور کہا افسوس عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. تو حضرت یہ جو عبداللہ ابن عباس تھے نا وہ وہی کام کرتے تھے جو آج کل ہم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کو جنگ جمل، صفین کے اوپر حدیثیں سنا رہے ہوتے ہیں. تو میرا ایک کلپ ہے یوٹیوب پہ مولا علی علیہ السلام پر 5 جھوٹ، اس میں بھی میں نے یہ واقعہ سنایا تھا. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں کیوں کرتا ہے، تو میں نے بتایا کہ صحابہ کی سنت ہے کہ جمل، صفین، نہروان کو اتنا عرصہ ہو چکا ہے پھر مڑ مڑ کے وہ حدیثیں سنواتے ہیں وہ ان کو. ٹھیک ہو گیا. سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی آل امیہ کی مخالفت کرتے رہے، پھر بھی اہل تشیع ان کو ناپسند کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ اہل تشیع کچھ حد تک جسٹیفائی ہیں اس مسئلے کے اندر، مکمل طور پہ نہیں. آل امیہ کے ضرور مخالف تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کے حامی بھی تھے. کیونکہ جنگ جو جمل تھی نا اس میں عبداللہ ابن زبیر کا جو کردار تھا نا انتہائی افسوسناک تھا. یعنی وہ تو یعنی بھڑکانے والوں میں شامل تھے نا. حضرت زبیر جب ان کے والد صاحب شامل تھے تو وہ بخاری میں نہیں آتا. عبداللہ ابن زبیر ہی کہتے ہیں نا کہ میرے والد نے مجھے جنگ جمل سے 1 دن پہلے بلایا اور مجھے کہا میرے بیٹے میرے اوپر یہ قرض ہے، تو مجھے لگتا ہے میں کل مارا جاؤں گا، تو میرا یہ قرض تو نے اتارنا ہے. تو عبداللہ ابن زبیر جو ہیں یہ یعنی حضرت عائشہ کے اوپر یہ بھانجے بھی تھے، بڑے غالب تھے. وہ شیخ البانی نے جو حدیث حوب ہے کتے بھونکنے والی، اس میں ساری حدیثیں جمع کی ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے اما عائشہ کہتی ہیں کہ عبداللہ تو نے مجھے کیوں نہیں روکا جب میں جا رہی تھی جمل کے لیے. ان کا اما تیرا جو بھانجا ہے نا یہ تیرے اصحاب کے اوپر ایسا سوار تھا تو میں تجھے کیا روکتا. تو یہ عبداللہ ابن زبیر جنگ یعنی جو جمل تھی اس میں یعنی بھڑکانے والے یہ تھے. اس کی وجہ سے پھر ان کا ظاہر وہ حضرت علی کی وجہ سے پھر شیعہ ان کو کیسے معاف کرتے. بعد میں ظاہر ہے کہ وہ یقیناً حضرت حسین علیہ السلام کے بھی سپورٹر رہے ہیں اور سب کچھ رہے، لیکن بہرحال ان کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں نا ان کی نیگیٹو چیزوں پہ غالب تھی. نیک تھے، ایماندار تھے اور پرہیزگار انسان تھے. ہم وہ صحابی بھی تھے. بخاری میں آتا ہے نا کہ وہ مشرکین عرب نے کہا کہ مسلمانوں پہ بندھن ہوئی ہے مدینے جب سے آئے، تو پہلا بیٹا پیدا ہوا تھا تو عبداللہ ابن زبیر ہی تھے نا. نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں گھٹی دی ہوئی ہے. تو یہ بھی ان کے فضائل ہیں. باقی جو ان کے فضائل واقعی ثابت ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہم بیان بھی کرتے ہیں. تو شیعہ کا اس مسئلے میں موقف جو ہے وہ تھوڑا غلوب پہ مبنی ہے. اور یہ سیم سوال میں نے
مولانا اسحاق صاحب سے بھی کیا تھا 40 کوسچن ود مولانا اسحاق جو میرے چڑھے، تو اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے شیعہ بھائیوں کو بھی نا اس مسئلے میں تھوڑی سی زیادتی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کی زیادتی ہے. جزوی بات ٹھیک ہے کہ جنگ جمل میں ان کا کردار جو ہے نا وہ صحیح نہیں تھا، تو شاید وہ والا گناہ وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے، دیہات میں لوگ آج تک مرغی بھی مولوی سے ذبح کرواتے ہیں. ایسے لوگ آخر دین کیوں کر سمجھ سکتے ہیں؟ سر دین سمجھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ دین کے لیے سیریس ہوں. دیہات میں لوگ اگر مرغی مولوی سے ذبح کروا رہے ہیں لیکن باقی اپنے گھر کے معاملات تو مولوی سے پوچھ کے نہیں کر رہے نا، تو ان کو بتائیں کہ مولوی شاید سے اس لیے ذبح کرواتے ہوں کہ ان کو ذبح کرنی نہیں بنا آتی ہو. یہ بھی تھوڑا مشکل کام ہے نا، ہر بندہ تو نہیں مرغی. آپ نے کبھی کتنی بار مرغی ذبح کی ہے؟ ہاں تو وہ تو یہ تو کتنا مطلب وہ اس لیے سر کرواتے ہیں کہ وہاں پہ پولٹری فارم نہیں ہوتے ہیں، وہاں پہ ہماری تو ہر گلی کے اندر مرغیاں بیچ رہے ہیں نا، وہاں تو ان کی دیسی مرغیاں ہوتی ہیں نا، تو کس سے ذبح کروائیں؟ یہاں بھی یہ سارے اٹھ جائیں تو ہم بھی کسی سے کرواتے پھر رہے ہوں گے نا، یا سیکھ رہے ہوں گے نا. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کی بنیاد پہ دین آپ سیکھیں. دین ہر بندے نے سیکھنا ہے، یہ اس کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہو گیا، تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے سر. ہمارے تو وہ گاؤں جن میں ڈاکیے نہیں جاتے ہیں، وہاں پہ یوٹیوب پہ ہماری ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں کیونکہ موبائل کے سگنل جاتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ 4G 3G لوگوں نے لگایا ہوا ہے. تو سر اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، مرغی بھی انشاءاللہ ذبح کرنا شروع کرتے ہیں. ویسے ہو سکتا ہے وہ برکت کے لیے کروا رہے ہوں مولوی سے. چلیں وہ کروا لیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کروائیں. حرم شریف میں عام مسلمان کا داخلہ منع ہے، کیا عام مسجد میں بھی منع ہے؟ نہیں، حرم کے لیے اسپیسیفکلی بخاری مسلم میں آتا ہے نا، اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا تھا، میں مدینے کو حرم بناتا ہوں. تو حرمین کی جو حدود ہے نا اس میں تو غیر مسلم کو انٹر نہیں ہو سکتا. عام مسجد کے لیے نہیں ہے. مسجد کے لیے صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ غیر مسلم پاکی پلیدی کا دھیان نہیں رکھتے، اور لیکن وہ ظاہر ہے ان کے اوپر شریعت بھی تو لاگو نہیں ہے نا. اس طرح تو آپ پھر غیر مسلم کو قرآن بھی نہیں دیں گے کہ یہ میرا خیال ہے یہ والا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، صرف حرم تک رہنا چاہیے. قرآن حکیم میں بھی یہ ہے کہ حرم کی حدود میں اب کوئی مشرک داخل نہ ہو، ورنہ تو کہا جاتا ہے دنیا کی کسی مسجد میں داخل نہ ہو. باقی مسجدوں کے لیے نہیں ہے. لہٰذا سر یہ جو شاہ فیصل مسجد لوگ تصویریں بنوا رہے ہوتے ہیں نا غیر مسلم گورے، جانے دیا کریں، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں. پروموشن ہی ہو رہی ہے ہماری مسجدوں کی کہ پاکستان کا کلچر اس اعتبار سے اسلامک ہے کہ یہاں پہ پکنک سپاٹ بھی ایک مسجد ہے، لیکن مردوں عورتوں کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، صحیح. اچھا علی بھائی، اس میں ضمن تھوڑا سا بتا دوں کہ جاوید احمد غامدی صاحب جو ہیں ان کا ایک ویڈیو کلپ آیا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ حرم شریف میں نان مسلم جا سکتے ہیں، مستقل رہ نہیں سکتے وہاں پہ. ان کا یہ موقف تھا. نہیں، یہ موقف امت میں کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا جی، اجماع کے خلاف ہے یہ موقف. کسی بیوہ یا متعلقہ سے شادی کرنے کے بعد اس کے پہلے بچوں کے باپ کی جگہ وہ اپنا نام لگا سکتا ہے جو دوسرا. اتنی ہمدردی نہ کریں اس کے ساتھ. آپ نے شادی کر لی، یہ بہت ہے، خرچہ اٹھا لیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام نے اپنے تلوار کی نیام سے ایک صحیفہ نکالا اور کہا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جو شخص اپنے باپ کا نام بدل لے اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اور اللہ تعالیٰ نہ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اس شخص پہ جنت حرام ہے جو اپنے باپ کا نام بدل لے. باپ کا نام کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کی جگہ اور باپ کی طرف منسوب کرے. یہ جو شادی کے بعد عورتیں خامند کا نام لگا لیتی ہیں نا، وہ خامند کے نام کی جگہ پہ ہوتی ہے، باپ کی جگہ. وہ بدلنا نہیں ہے. وہ سعودی والے مولویوں کو سمجھ نہیں آیا. وہ میرا کلپ ہے، شادی کے بعد کیا عورت خامند کا نام اپنے ساتھ لگا سکتی ہے؟ وہ خامند کا نام ہوتا ہے، اس کے اپنے باپ کے نام کی جگہ وہ نام نہیں آتا، وہاں لکھا ہوتا ہے خامند کا نام. سر غور سے پڑھا کریں. تو یہ کام نہیں کر سکتے. وہ پرانے بچوں کا ہی باپ کا نام ہی چلے گا، یہ حرام ہے. اس طریقے سے لے پالک بچہ جو ہے اس کا بھی نام وہی چلے گا جو اس کے اپنے باپ کا نام ہے. مکمل طلاق کے بعد یعنی 3 طلاق کے بعد اگر دوبارہ اسی عورت سے شادی کرنی ہو تو حلالہ کروانے میں شرعی حکمت پوشیدہ مطلب کون سی ایسی حکمت؟ کوئی حکمت نہیں ہے. شرعی طور پہ تو حلالہ کرانا ہی حرام ہے. ابن ماجہ میں پورا چیپٹر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پہ اللہ کی لعنت. ہاں حکمت اس اعتبار سے کہ جو آٹومیٹک حلالہ ہو جاتا ہے جی، اس کی شاید بات کر رہے ہوں کہ جی اگر وہ عورت بائی چانس دوسری سے شادی کرے، وہ بھی مر جائے، وہ بھی طلاق کر دے، پھر وہ اس میں اللہ نے ایک آپشن رکھا ہے کہ پھر وہ لوٹ سکتی ہے. یعنی اتنا بڑا ہرڈل اس میں لگا دیا ہوا ہے کہ عورت کو بیسیکلی ایک ڈگنیٹی اس کی بڑھائی گئی ہے کہ عورت کو اس طریقے سے نہ سمجھ لو. اور اس کا یہ رزلٹ نکالنا کہ زبردستی حلالہ کروانا، اس میں تو نبی اسلام نے فرما دیا کہ وہ حرام ہے. تو یعنی اتنی بڑی ہرڈل لگا دی کہ اب تو اس قابل نہیں کہ اب اس عورت کے ساتھ دوبارہ نکال. عموماً مرد ہی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، عورتیں تو بہت کم کرتی ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں 3 طلاق کا مسئلہ ہونا نہیں چاہیے.
آپ کو چاہیے کہ اگر آپ نے طلاق عورت کو دینی ہے نا تو عورت سے کہ خلا لے لے, خلا کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. مسند شافعی میں موجود ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا فتویٰ صحیح سند سے کہ اگر عورت خامند سے خلا لے, طلاق نہیں, پاکستان میں تو خلا بھی طلاق ہی ہوتا ہے, وہ خلا مانگتی ہے 3 طلاق لکھ کے دے دیتا ہے. خلا ایک الگ سے علیحدہ چیز ہے, تنسیخ نکاح, اور خلا کی عدت بھی 1 مہینہ ہے ابو داؤد ترمذی میں, اس میں رجوع بھی آپ کر سکتے ہیں. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے 3 طلاق, خلا اور رجوع, لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے, وہ کلپ دیکھ لیں, میں نے اس میں یہ ساری باتیں ڈسکس کی ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی, اور دوسری طرف وہ یزید کی بیعت توڑنے کو جو ہے نا وہ منع کرتے رہے کہ اس کی بیعت نہ توڑو. تو اس حوالے سے تھوڑا سا وضاحت کریے کیا. وہ یار یہ ٹاپک چھوڑ دیں, آپ ختم کریں ان چیزوں کو. غلط کیا ہے. المستدرک الحاکم میں موجود ہے, مجموع الزوائد میں بھی ہے, میرے 5B ریسرچ پیپر میں نے ڈالا ہے کہ عبداللہ بن عمر آخری عمر میں افسوس کرتے تھے کہ میں نے باغیوں کے خلاف مولا علی کے ساتھ مل کے قتال کیوں نہیں کیا. تو جو قرآن پاک میں حکم ہے سورہ حجرات میں کہ اگر کوئی گروہ باغی ہو اس کے خلاف قتال کرو. پھر سورہ نساء کے اندر بھی آیا, یہ تو حجرات میں تھا, سورہ نساء میں آیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, یعنی خلیفہ وقت کی اطاعت کرو. عبداللہ بن عمر اس وقت تو یعنی نیوٹرل رہے, غیر جانبدار, اس کا نقصان پھر بعد میں اٹھایا. اور آپ دیکھ لیں آل امیہ نے قتل کروایا عبداللہ بن عمر کو. صحیح بخاری میں آتا ہے نا, حجاج ابن یوسف آیا تو کہا مجھے پتہ چل جائے آپ کا قاتل کون ہے. تو انہوں نے پھر توریتاً بات کی, انہوں نے کہا میرا قاتل وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں آلات جنگ لانے کی اجازت دے دی ہوئی ہے, کیونکہ اسی نے کسی کو پیسے دیے تھے, وہ زہر آلود نیزہ جو ہے نا پاؤں میں مروا دیا تھا. اور بیچ میں سے اس کو غم یہ تھا کہ امیر حاج عبداللہ بن عمر ہوتے تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر آل امیہ جو ہے نا وہ حضرت عمر سے دبی ہوئی تھی نا, کیونکہ شام اور رومن امپائر اور پرشین امپائر حضرت عمر کے سے گری ہوئی تھی. اس لیے جو بھی آل امیہ کا خلیفہ آتا تھا, چاہے مروان یا عبد الملک بن مروان, وہ کوشش یہی کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے حج کے مسائل پوچھ کے چلیں. حجاز کا گورنر جو حجاج بن یوسف تھا, اس کو بڑی تھی, تو 74 ہجری میں پھر شہید کر دیا نا, اسی زخم میں شہید ہوئے. تو عبداللہ بن عمر بعد میں افسوس کرتے تھے. رہا حضرت حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے, تو یہ بھی ان کی اجتہادی غلطی ہے. یہ صحیح ہے کہ جب وہ واقعہ حرہ کے بعد بیعت توڑ دی مدینہ کے لوگوں نے, سر انہوں نے 5B ریسرچ پیپر پڑھ کے نہیں تھی توڑی, وہ بھی صحابہ اور تابعین ہی تھے جنہوں نے توڑی تھی. تو یہ روکتے تھے جو حضرت عبداللہ ابن عمر, تو ان کے موقف یعنی اس مسئلے میں غلط ہے, دوسرے لوگوں کا صحیح ہے. جب اختلاف ہوگا تو ہم دیکھیں گے دوسرے کی رائے کیا ہے. یزید کی بیعت انہوں نے فتنے سے بچنے کے لیے کر لی تھی, اور اس میں انہوں نے بڑے کنٹرول الفاظ ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر اندر بیعت کرتا ہوں, ٹھیک ہے. باقی ان کو آل امیہ کی خرابیاں تو اینڈ پہ سمجھ آ گئی تھی, لیکن اس وقت تک یعنی پانی سر سے گزر چکا تھا. لیکن شکر ہے انہوں نے یہ بات کر دی, آج ہم پیش تو کر سک رہے ہیں نا, میں نے پمفلٹ میں بھی ڈال دیے کہ ان کو پتا تھا کہ حضرت علی کا ساتھ اس وقت دیا جاتا تو امت جو غلط ٹریک پہ چڑھ گئی وہ واپس آ سکتی تھی. اس کا مطلب ہے حضرت علی اور ان کے ساتھیوں کا ویژن بہت زیادہ تھا. پھر عبداللہ بن عمر کی نیچر بھی پیسو تھی, وہ بھی میں نے اس میں حدیث ڈالی ہے کہ عبداللہ بن عمر سے آ کے کوئی بندہ حدیث بیان کرتا ہے کہ میں نے ابن مسعود سے حدیث سنی ہے کہ جو شخص برائی دیکھے تو ہاتھ سے روکے, ہاتھ سے نہیں روک سکتا, زبان سے روکے, زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے, لیکن یہ ذالک اضعف الایمان, یہ سب سے کمزور ترین درجہ ہے. تو عبداللہ بن عمر نے حدیث ماننے سے انکار کر دیا. ان کی پیسو نیچر تھی, وہ کہتے تھے کہ نہیں برائی کو خیر ہے, آپ انڈر پروٹیسٹ رہیں. پھر وہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ پتہ چلا کہ عبداللہ بن مسعود وہاں آئے ہوئے تھے, تو عبداللہ بن عمر ان کی زیارت کے لیے چلے گئے, اور وہ تابی بھی ساتھ تھا. اس تابی نو وچوں وٹ سی کہ عبداللہ بن عمر میری حدیث منی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کیا کیا, عبداللہ بن مسعود کے پاس پہنچ کے نا دوبارہ حدیث ریپیٹ کی کہ حضرت آپ سے ہی میں نے یہ سنی تھی. ان کا ہاں میں نے سنی تھی. پھر عبداللہ بن عمر خاموش ہو گئے. اس کا مطلب ہے عبداللہ بن عمر پوری زندگی حکمرانوں کے خلاف خروج کو غلط سمجھتے رہے. یہ حدیث ان کو پتہ ہی نہیں تھی کہ ہاتھ سے روکنا اعلیٰ ترین درجہ ہے. اس دن ان کو سمجھ آئی کہ حضرت حسین علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ اعلیٰ ترین درجہ تھا. تو میں نے تو بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے ان کا موقف غلط تھا. اور پیسو نیچر یہاں تک ہے, بخاری میں جو حدیث ہے 4108, جب حضرت معاویہ خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کر رہے ہیں کہ میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں, تو بعد میں تابعی کہتا ہے نا آپ نے معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا. انہوں نے کہا میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا, میں نے ارادہ کیا میں اپنی گوٹ کھول کے اٹھوں اور میں اسے کہوں کہ تیرے سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے حالت کفر میں تم لوگوں سے جنگ کی ہوئی جب تم باپ بیٹا کافر. پھر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا اور خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہوا. آگے تابعی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش ہو کے فتنے سے بھی بچ گئے اور خون ریزی سے بھی بچ گئے. انہوں نے بھی کہا کہ بالکل ایسا ہے. تو سر حسین تے نہیں سی کر سکتا, حسین تے وارث رسول ہے,
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ پھر مودودی صاحب والی بات یاد آ جاتی ہے, بڑی زبردست بات کی. لوگوں نے پوچھا کہ جی جب سب لوگوں نے بیعت کر دی تھی تو حسین نے کیوں نہیں بیعت کی؟ تو مودودی صاحب نے کی, جب حسین نے بیعت نہیں تھی کی, باقیوں نے کیوں کر لی؟ یہ ہے بات, کیونکہ آل رسول تو وہ ہے, اس مسند پہ تو وہ ہے. اور یہ جو کچھ دفاع کرتے پھر ہیں, میں نے ان کو ایک بہت بڑی پھکی دی ہوئی ہے مسئلہ 61 میں. یہ آپ میری بات گولڈن کوڈ یاد رکھیں, ان سے صرف یہ پوچھیں اسلام میں کسی شخص کی بلندی کا معیار تقوی ہے یا اس کی رشتہ داری ہے؟ تقوی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عشرہ مبشرہ کے فضائل ہمیں پتہ ہے اور ان کے کارنامے بھی پتہ ہے. ہر ایک بندے نے کارنامہ کیا ہوا ہے, کسی نے احد میں کیا, کسی نے خیبر میں کیا, کسی نے خندق میں کیا. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت حسین علیہ السلام نے کون سا کارنامہ کیا ہے جس کی بنیاد پہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت 5 سال ان کی عمر تھی, کون سی جنگ انہوں نے لڑی ہے؟ کوئی نہیں. تو پھر ان کو اتنا بڑا ٹائٹل کیوں مل گیا؟ ان کی زندگی میں کون سا ایسا کارنامہ ہے؟ کیا ان کا باپ بہت اونچی یعنی شان رکھتے تھے اور ماں بہت یہ نسبت ہے؟ نہیں. انہوں نے سر وہ کارنامہ کیا ہے کہ جب سب کے سب لوگ پیسے موڈ میں جا چکے تھے, انہوں نے اس وقت اعلان حق بلند کیا ہے, اور قیامت تک کے لیے جو مولانا ساق صاحب فرماتے تھے اپنے خون سے اختلافی نوٹ لکھ لیا ہے کہ اس چیز کو نہ دیکھنا کثرت کس طرف ہے, یہ دیکھنا سچائی کیا ہے. آج بھی جب تھوڑے لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں یار کیا ہوا, حضرت حسین بھی تو تھوڑے لوگ تھے نا, زیادہ کا مطلب حق پہ ہونا تو نہیں. یہ اختلافی نوٹ جو ان کا لکھنا ہے نا, یہی وجہ ابن حجر اسقلانی بھی جب حکمرانوں کے خلاف خروج کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں نا فتح الباری میں, تو وہ کہتے ہیں کبھی اس میں حضرت حسین کے خروج کو نہ لیا جائے. وہ جو کچھ تھا وہ اعلیٰ ترین درجہ وہی کرنا چاہیے تھا. اور یزید کی بیعت تو ہوئی بھی تلوار کے زور پہ ہے. بخاری میں موجود ہے کہ اگر تلوار کے زور پہ زبردستی کسی کو حاکم بناؤ گے, حضرت عمر کا قول ہے, میں نے بیان کیا مسئلہ 101 میں, تو اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. حضرت عمر تو کہتے ہیں جو مسلمانوں کے مشورے کے بغیر حکمران بنایا جائے وہ حکمران ہی نہیں ہے. صحیح بخاری میں نے پوری حدیث لکھی ہوئی ہے, اور اسی حدیث کے کانٹیکسٹ پہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ حضرت حسین کا خروج حکمران کے خلاف نہیں تھا. ان کے نزدیک یزید کی بیعت اسٹیبلش نہیں تھی, وہ تو گن پوائنٹ پہ کروائی گئی ہے نا سر. وہ مسئلہ 101 دیکھ لیں اور سر 5 بیر سچ پیپر پڑھ لیں, ٹھیک ہو گیا. کیا سپورٹس میں کسی غیر مسلم کو دنیاوی طور پر اپنا آئیڈیل مان سکتے ہیں؟ آئیڈیل تو اسلامی طور پہ بھی آپ کسی بھی مسلمان کو نہیں مان سکتے سوائے نبی علیہ السلام کے. آئیڈیل تو کہتے ہیں جس میں کوئی خامی نہ ہو. پسندیدہ تو ہو سکتا ہے کسی کو, اگر فٹ بال میں میسی اچھا لگتا ہے تو ٹھیک ہے, کرکٹ میں اگر اس کو کوہلی یا ٹنڈولکر اچھے لگتے ہیں تو ٹھیک ہے, اس میں تو آئیڈیل نہ بنائے. ہاں یہ یعنی دنیاوی اعتبار میں ظاہر ہے جس کی ایکسپرٹیز ہیں اسی کو سمجھا جائے گا نا اس فیلڈ کے اندر, کہ جی اب اگر کسی نے کرکٹ کے اندر بات کرنی ہے تو بالنگ کے اندر تو عمران خان یا وسیم اکرم یا وقار یونس یا اور دوسرے ملکوں میں بھی یعنی میلکم مارشل تھا جس طرح, انہی کی بات ہوگی نا. لیکن وہ آئیڈیل نہیں آپ کہہ رہے ہوتے, آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ایکسپرٹیز, تو اس میں آپ ایکسپرٹیز لے سکتے ہیں. وہ آپ کسی غیر مسلم کی بھی ایکسپرٹیز لیں, کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ جس کی جو فیلڈ ہے وہ کریں, کوئی حرج نہیں اس کے اندر. کیا غسل کے بعد دوبارہ سے وضو کرنا ضروری ہے یا اسی طرح نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اگر غسل کے دوران شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا, ویسے تو اس میں بھی صحابہ میں اختلاف ہے, لیکن احتیاط اسی میں کہ اگر غسل کے دوران یعنی اس میں تو آپ نے شرمگاہ کو پہلے دھونا ہوتا ہے, اس کے بعد غسل کرنا ہوتا ہے, اس دوران تو 12 ہاتھ لگنے, اور اس دوران کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس سے وضو ٹوٹتا ہو. یعنی غسل کرتے ہوئے اگر کسی کی ہوا خارج ہوئی ہے, اس سے پہلے وہ باقی اس سے دھو چکا تھا, اب وہ کہ جی میرا وضو ہو گیا, تو ظاہر نہیں ہوا, دوبارہ کرے گا بعد میں. مسئلہ 42 میرا وضو غسل استنجا کے اوپر آپ دیکھ لیں, ڈیٹیل سے میرا لیکچر ریکارڈ ہے. دکاندار چوری کی چیزیں لے کر آگے سستے داموں بیچتے ہیں, کیا ہم اپنی گاڑی کے لیے جو پارٹس ہوتے ہیں وہاں سے لے کر استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں, یہ آپ کو پتہ ہے تو یہ بالکل نہیں کر سکتے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں نہ کرو. اگر آپ کو پتہ ہے یہاں چوری کا مال بک رہا ہے تو سر ایڈے پولے نہ بنو, اس سسٹم کا حصہ نہ بنے. اور میں اگر ان سے پوچھوں کہ اگر وہ جو چوری کا سامان بک رہا ہے وہ آپ کی گاڑی چوری ہو گئی, وہاں پہنچی ہوئی تھے اس کا پارٹ, تو کہے گا یار محنت جاتی ہوئی ہے, مفتی لبنا چاہیے تھا, میں اپنا مال جا کے خریدا ہوں. یہ تو اپنے آپ کو دوسری جگہ رکھ کے دیکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے نا. کیا غیر مسلم ملک میں اور ان کی حکومت کے انڈر ملازمت کرنا درست ہے؟ جی بالکل درست ہے, کر رہے ہیں لوگ. صحابہ کرام کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ انہوں نے یعنی زمینیں یہودیوں کو کرائے پہ دی ہوئی تھی کہ وہ ان کے اوپر محنت کرتے تھے اور انکم جو آپس میں تقسیم کی جاتی تھی.
تو اسی طریقے سے یعنی ملازمت کر سکتے ہیں اگر وہ شرعی ملازمت ہو. اگر اس میں یہ ہو رہا ہے کہ کوئی یعنی اگر ملازمت یہ ہے کہ آپ نے سور کا گوشت سرو کرنا ہے یا شراب سرو کرنی ہے تو وہ تو غلط ہے. اسی میں ضمن بتا دیں کہ ان کی فوج میں ملازمت کر سکتے ہیں. فوج میں بھی کر سکتے ہیں ملازمت اگر وہ مسلمانوں کے خلاف نہ استعمال ہو رہی ہو. ٹھیک ہو, اگر کہیں استعمال ہوتی ہے اس وقت چھوڑ دیں آپ نوکری. ویسے تو مسلمانوں کے خلاف بھرتیاں کروا رہے ہیں. آپ عرب ملکوں کو دیکھ لیں, پاکستان سے لوگ بھرتی کر رہے ہیں وہ شیعہ کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے لیے. وہ تو یہی چل رہا ہے کام, بس کیا کہیں. داڑھی اور سر کے بالوں میں خوشبو لگانا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے, سنت ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نبی علیہ السلام کو خوشبو لگایا کرتی تھی, پھر میں اس خوشبو کی چمک داڑھی اور سر کے بالوں میں دیکھا بھی کرتی تھی, تو لگایا کرتی تھی. لگا سکتے ہیں. اگر کوئی کسی کو اپنا ادھار کا پیسہ معاف کر دے لیکن اس کو نہ بتائے, صرف اللہ کے سامنے ذکر کرے, کیا بعد میں وہ مقروض سے پیسے طلب کرے تو گناہ گار ہوگا؟ دیکھو جی کیڈا شعر ہے. ایک ٹکٹ کتنے مزے کر رہا ہے. سر اللہ کے لیے معاف کر دیا تو سر اس کو بتا بھی دے میں نے معاف کر دیا ہے, تاکہ وہ بھی بیچارہ سکون کی زندگی گزار سکیں. البتہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بے فکر نہ ہو جائے, کسی اور سے نہ ادھار مانگنا شروع کر دیں, پھر آپ اس کو بے شک نہ بتائیں, لیکن اس کو بار بار مطالبہ نہ کریں. اگر آپ اس کو ڈیل دینا چاہتے ہیں ڈیل دیں, جب آپ معاف کر چکے ہیں تو پھر آپ ذرا نرمی اختیار کر لیں. ٹھیک ہے, اس طرح کریں. کچھ علماء کا موقف ہے کہ آج کل سفر جلدی طے ہوتا ہے, اس لیے قصر نماز 80 کلومیٹر پر ہوگی. اس حوالے سے آپ کا یہ کس عالم کا موقف ہے؟ کسی کا بھی موقف نہیں ہے سر. نہ حنفیوں کا موقف ہے, نہ اہل حدیث کا ہے, نہ شیعہ کا. سب کا یہ موقف ہے کہ وہ حکم اپنی جگہ باقی رہے گا. ادروائز تو بڑا مصیبت کھڑی. شریعت تو نہیں بدلی نا, چاہے وہ 80 کلومیٹر کیا, پھر میں تو کہتا ہوں جہاز میں تو 1000 کلومیٹر بھی طے ہو جاتا ہے 2 گھنٹے کے اندر. پھر تو ہر بندہ اپنے ہی ورژن دے گا نا. سفر ہی ہے, چاہے اس زمانے میں تھا یا آج. قصر کریں گے, آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں قصر نماز انجینئر محمد علی مرزا, میرا کلپ کھل جائے گا, وہ آپ دیکھیں. اگر کوئی مدینہ شریف میں 7 دن کے لیے جائے اور وہاں روزانہ مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت ادا کرے, تو بھی اسے ہر 2 رکعت پر حج عمرے کا ثواب ملے گا؟ بالکل ملے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ہفتے والے دن مسجد قباء میں جایا کرتے تھے, کبھی سوار ہو کے کبھی پیدل. تقریباً 5 کلومیٹر کے قریب ہے. تو ابن عمر کے بارے میں بھی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ اس سنت پہ عمل کرتے تھے کہ سیچرڈے والے دن نبی علیہ السلام مسجد قباء جایا کرتے تھے اور وہاں 2 نفل پڑھا کرتے تھے. سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے کہ جو مسجد قباء میں 2 نفل پڑھے 1 عمرے کا ثواب ہے. اگر کوئی روزانہ جاتا ہے ضرور ملے گا, کیوں نہیں ملے گا ثواب. ہر 2 رکعت پڑھنے پر اگر 2 پڑھتا ہی جا رہا وہ, تو اللہ سے اچھی امید رکھیں. اللہ سے امید رکھیں. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. رات کے وقت ناخن کاٹنے اور جھاڑو دینے کی کوئی ممانعت آتی ہے اسلام میں؟ یہ کوئی مانت نہیں. میں پہلے بھی ڈسکشن کر چکا ہوں کہ کالی بلی راستہ کاٹ جائے, اور یہ ساری چیزیں اسی مجلس میں نے شروع میں ڈسکس کی ہیں. یہ اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. یہ لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے اپنی طرف سے, رات کو جھاڑو دینا یا ناخن کاٹنا نحوست ہے. کوئی نحوست نہیں ہے. نہ کالی بلی راستہ کاٹے نحوست ہے, نہ کوا آپ کے منڈیر پہ بولے یہ کوئی مہمان کے آنے کی خبر ہے. یہ سب کی سب چیزیں بغیر علم کے ہیں. نہ کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل موجود ہے, اور نہ ہی ایکوائرڈ سائنس کے نالج میں, نہ ریویلڈ نالج میں, نہ ایکوائرڈ نالج میں. کیا عورت کسی غیر مسلم عورت یا مرد کا جھوٹا پانی پی سکتی ہے؟ دیکھیے کس نے مشکل سوال کرتے ہیں. یہ کیا مطلب عورت کیوں رکھتی ہے؟ عورت ڈال کے نا اس کو تھوڑا سا نا اپنے سوال کو خطرناک بناتی ہے. اصل میں یہ اس لیے ہے کہ بعض اوقات مہمان آ جاتے ہیں نا گھر میں. ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے, تو وہ پانی کے لیے وہ چند گلاس یوز کرتے ہیں, ہر کسی کے الگ. عورت کا ذکر کیوں ہے؟ آپ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی مرد کسی غیر مسلم مرد کا پی سکتا ہے, عورت بیچ میں مرد کسی غیر محرم عورت کا گلاس استعمال کر لے, پھر بھی ادھر بھی عورت ڈال دی. نہیں تو استعمال ہوں گے نا. مولوی زنانی تو وچوں باہر کڈو. تسی یہ کہو کہ ایک غیر مسلم کے پانی پیا جا سکتا ہے, دوسرا غیر مسلم کا پی سکتا ہے. جی پی سکتا ہے, کوئی حرج نہیں اس کے اندر, حلال ہے, پانی تو حلال ہے نا. مرد و عورت والا مسئلہ جب آپ کرتے ہیں نا, اس میں پھر اور اینگل بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں آپ پھر اس میں نیت کا بھی دخل ہو جاتا ہے. جیسا کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب میں یعنی پانی یا کوئی مشروب پیتی نا, تو نبی علیہ السلام کو بچا کے دیتی, تو آپ اسی جگہ سے منہ لگا کے پیتے جہاں سے میں نے منہ لگا کے پیا ہوتا تھا, اپنی بیوی سے محبت کے اظہار کے لیے. یہ بیوہ بیوی کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ غیر محرم ہوں گے آپس میں, مسلمان غیر مسلم تو بعد کی بات ہے, تو اس میں اگر کوئی سیکس والا کوئی بیچ میں شیطنہ داخل ہوگی ہے تو پھر تو حرام ہی ہوگا. اصل میں شاید یہی پوچھنا چاہ رہے ہو, تو میں نے بتا بھی دیا. اگر باپ اپنی زندگی میں جائیداد کا کچھ حصہ چند بیٹوں کے نام کر دے تو کیا وہ بھی وراثت میں تقسیم کی جائے گی یا نہیں؟ غلط کر رہا ہے جی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے اپنے ایک بیٹے کو غلام ہبہ کیا. آپ نے فرمایا باقیوں کو بھی کیا؟
کہا نہیں. فرمایا تو یہ چاہتا ہے کہ باقی بھی تیرے ساتھ وہی اس نے سلوک کرے؟ کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تو بھی ان کے سب کو یا تو اس سے بھی واپس لے لے یا پھر سب کو ایک ایک غلام ہبہ کر. اور فرمایا کہ مجھے اس گناہ میں اپنے ساتھ شریک نہ کر. وہ گواہ بنانے آیا تھا حضور کو. یہ الفاظ ہیں. پھر بخاری مسلم حدیث ہے سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پہ میں ایسا بیمار ہوا کہ خطرہ ہوا کہ میں تو بچوں گا نہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ میری ایک ہی بیٹی ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. فرمایا نہیں. پھر کہا چلے میں 2/3 نہیں اجازت دی. پھر کہا آدھا نہیں اجازت دی. 1/3 کی ایز اے لاسٹ ریزارٹ اجازت دی. اور فرمایا تو چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو مفلس چھوڑ کے مرے اور وہ لوگوں سے مانگتی پھرے؟ یہاں لوگ کیا کرتے ہیں, وہ پورا سب کچھ مدرسوں اور مسجدوں کو لے کے جاتے ہیں اور پھر مولوی جو پیچھے سے کام ڈالتے ہیں میت پہ پہنچ جاتے ہیں. بازی اللہ تعالیٰ تواڈے ابا جی نو بخشے آخری وقت کہندے سن میں جناب اے زمین جڑی مسجد نو وقف کر دینی ہے. وہ بچہ ہی کہتا پتہ نہیں کتنے کہندے سن. وہ زمین نہیں تو پھر وہ مولوی سے تھوڑی سی پیس ٹریٹی کر لیتا ہے کہ یار زمین تو میں نہیں دے سکتا, اتنے پیسے رکھ لو تسی. یہ کام نہیں. اگر اس طرح کوئی باپ کر کے گیا ہے, اس کے مرنے کے بعد ان بیٹوں کی ذمہ داری ہے, ان کو تو پتا ہے نا ہمارا باپ نے اب دوزخ میں چلے, وہ اس کو مین پول جداد میں لے کے آئیں اور پھر دوبارہ سے وراثت کو تقسیم کریں. کیونکہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کوئی شخص اپنے وارث کے لیے نہ کرے وصیت, کیونکہ اللہ نے قرآن میں اس کا حق رکھ دیا ہے. مسئلہ نمبر 22 میرا وراثت کے مسائل کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, ختم ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ خیر.